السلام علیکم۔ 2003 میں پاکستان سے اغوا ہونے والی ملک اور قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کی قید میں تقریباً 20 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس انتظار میں کہ پاکستان سے کوئی صلاح الدین ایوبی یا محمود غزنوی کے فرزند آئیں گے، ان کا مقدمہ لڑیں گے، ان کا کیس لڑیں گے اور انہیں بڑے فخر کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ پاکستان واپس لے جایا جائے گا، لیکن یہ شاید ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو طاقتور ترین لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے جو طاقتور ترین لوگ ہیں ان میں تو صلاح الدین ایوبی یا محمود غزنوی کے فرزند ہونا دور کی بات، ان کی خصلتیں تک نہیں پائی جاتی۔ جہاں تک پاکستان کی ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی بات کی جائے، انہوں نے جب بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کی ہے صرف اور صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کی ہے۔ جب یہ اقتدار میں آئے نہ تو ان کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی یاد رہی اور نہ ہی ان کا کیس یاد رہا، چاہے مدینہ کی ریاست بنانے والے ہو یا دین کے ٹھیکیدار ہو یا روشن پاکستان بنانے والے، انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کبھی پازیٹیو سٹیپ یا سٹرونگ جدوجہد نہیں کی، جیسے کہ کافی عرصے سے ایک جدوجہد کرتے ہوئے آ رہے سینیٹر مشتاق احمد خان۔ گزشتہ دنوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہے، دونوں کی امریکہ میں ملاقات ہوئی 20 سال بعد۔ ملاقات کا عالم کچھ یوں تھا کہ دونوں کے درمیان 6 سے 8 فٹ کا فاصلہ، درمیان میں شیشہ اور ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی، یہاں تک کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس کی جو اولاد تھی، اس کے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ان کی تصویر تک دکھانے کی اجازت نہیں تھی۔ 2.5 گھنٹے کے اس ملاقات میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے اوپر ہونے والے تشدد سے آگاہ کیا اور تقریباً 12 مرتبہ تو صرف یہ بات کہی کہ مجھے اس جہنم سے نجات دلا دو، اور اس کے بعد مسلسل اپنی والدہ اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی رہی۔ اس ملاقات میں جو سب سے اہم کردار ادا کرنے والے ہیں، جو کہ کافی ٹائم سے جدوجہد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پورا پاکستان انہیں جانتے ہیں، ان کا نام سینیٹر مشتاق احمد خان ہے۔ انہوں نے کافی سٹرگل کی، اس ملاقات میں ان کا بہت اہم کردار ہے اور ان کی اس جدوجہد کو سراہنا بھی چاہیے، قابل تعریف ہے۔ بہرحال ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان پر چالان کیا تھا، ان پر کیس کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں 86 سال کی سزا سنائی گئی، آج کے ویڈیو سیشن میں اس پر ڈسکس کریں گے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو تو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہے، لیکن اس بات کو نہیں جانتے کہ کس وجہ سے ہے، وجہ کیا ہے۔ آج کے ویڈیو سیشن میں اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ بیسیکلی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے بلونگ کرتی ہے اور خود بھی انتہائی انٹیلیجنٹ اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کی قابلیت کی جو نشانی ہے، اس کی قابلیت کی جو کھلی کتاب ہے سامنے، جو وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی ایم آئی ٹی سے نیورو سائنس میں پی ایچ ڈی کی۔ جب انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی تو وہ پاکستان آئی۔ پاکستان آنے کے بعد اگر آپ کو یاد ہو، امریکہ میں سن 2001 میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سن 2001 میں امریکہ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس ٹوئنس ٹاور پر ایک اٹیک ہوا تھا، 2 بلڈنگز کے درمیان دو بلڈنگ سے ایک جہاز ٹکرایا تھا، جس کو دنیا 9/11 کے نام سے جانتی ہے۔ اب اس اٹیک کے بعد امریکہ نے جب اس پر تحقیقات شروع کی، اس پر جو ہے نا تحقیقاتی ٹیم بٹائی، 75 پروفیسرز کی ایک ٹیم بنائی، انویسٹیگیشن شروع ہوئی کہ یہ حملہ ان سائڈ پلان تھا یا یہ باہر سے کسی نے پلاننگ کری تھی، یہ باہر کی سازش ہے۔ ان 75 پروفیسرز کی جو تحقیقاتی ٹیم تھی، اس میں کچھ نام سامنے آئے جس میں 12 سے 18 عربیوں کے نام بھی آئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں اسامہ بن لادن کا بھی نام آیا۔ چونکہ اسامہ بن لادن اس ٹائم افغانستان میں تھے، افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، وہاں پر جنگ اسٹارٹ ہوئی۔ اس حملے میں امریکہ نے القاعدہ کا ایک ممبر گرفتار کیا۔ القاعدہ بیسیکلی اسامہ بن لادن جس کو لیڈ کرتے تھے وہ جماعت ہے۔ القاعدہ کے ایک ممبر گرفتار کیا جس کا نام تھا خالد شیخ یا شیخ خالد اس کا نام تھا۔ ان کو جب امریکہ نے گرفتار کیا، ان سے انویسٹیگیشن شروع کی، تو اپنی انویسٹیگیشنز میں انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام لیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی فائنینشلی سپورٹر ہے القاعدہ کی، یعنی کہ القاعدہ کو پیسوں کی مد میں سپورٹ کرتی ہے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام لیا تو پھر کافی ٹائم بعد 2003 میں، ان کی گرفتاری کے کافی عرصے بعد 2003 میں
ڈاکٹر عافیہ صدیقی اچانک پاکستان سے غائب ہوتی ہے، یعنی کہ اغوا ہو جاتی ہے، ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ غائب ہونے کے کافی ٹائم بعد، لگ بھگ 4-5 سال بعد 2008 میں معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغانستان میں ہے۔ افغانستان پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے اور ایف بی آئی کی ٹیم کو بلاتی ہے۔ ایف بی آئی آتے ہیں، ان سے اب ایف بی آئی آ رہی ہے ان سے انویسٹیگیشن کرنے۔ جب ایف بی آئی کی ٹیم آتی ہے، تقریباً 6 سے 7 آفیسرز پر مشتمل یا آرمی پرسن جسے کہہ سکتے ہیں پر مشتمل یہ ٹیم ہوتی ہے، جو کہ آ کے جو ہے نا ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے انویسٹیگیشن کرے گی۔ بقول ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے افغان کلچر کا، افغان روایتوں کا، پختون کی سرزمین ہے، افغانستان کی سرزمین ہے، پختون کلچرز کا احترام کرتے ہوئے اپنا اسلحہ زمین پر رکھا، کیونکہ پختون کلچر میں جب آپ کسی سے ڈسکشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں یا انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تو آپ اس میں جو ہے نا اپنا اسلحہ زمین پر رکھتے ہیں۔ ہم نے اس کلچر کا احترام کرا، اپنا اسلحہ زمین پر رکھا۔ اب بات یہ ہے کہ پختون کلچر کا انہوں نے کتنا احترام کیا، وہ تو افغانستان کی جنگ سے آپ کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال یہ ان کی بات ہے کہ ہم نے پختون کلچر کا جو ہے نا رسپیکٹ کرا اور اپنا اسلحہ زمین پہ رکھا۔ انویسٹیگیشن کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اس اسلحے کو ایک دم اٹھایا، اس پر حملہ کیا اور ہم پر فائرنگ شروع کی۔ اب فائرنگ کے بعد ہم نے جب جوابی کارروائی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو زخمی کیا اور ان پر اس معاملے پر قابو پا لیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے جایا جاتا ہے امریکہ۔ اب امریکہ میں ان پر مقدمہ درج ہوتا ہے کہ انہوں نے ہم پر فائرنگ کی، ہمارا ایک ساتھی بھی ہلاک ہو گیا اس میں۔ اس سزا کے بیاف پہ اس جرم کے بیاف پہ عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو تقریباً 86 سال قید کی سزا سنا دیتی ہے۔ 86 سال ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیس کی سزا سناتی ہے عدالت، امریکہ کی عدالت۔ اب اس پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو اپنی وکیل ہے مروہ بیلی، جن کا نام ہے، جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اپنی وکیل ہے، ان کا کہنا یہ ہے، مروہ بیلی کا کہنا یہ ہے کہ بالفرض پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے 5-6 آفیسر سے گن لی، ان پر فائرنگ کی، یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ بالفرض ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں، ماننے کے بعد کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہیں تو ایٹ لیسٹ یہ تو ایویڈنس ہو کہ جس گن سے انہوں نے فائرنگ کی اس پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے فنگر پرنٹس ہوں گے، ایٹ لیسٹ وہ عدالت میں پیش کیے جائے، لیکن وہ بھی پیش نہیں کیے جا رہے۔ تو البتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ جو الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہے اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ اب دیکھیں، یہاں پر ایک چیز آتی ہے، یہ ایک قوم کی بیٹی ہے، مسلمان کی بیٹی ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم مسلمان کی بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو سکون نہیں ملتا، پورے جسم میں بے چینی ہوتی ہے اور اس پر تکلیف گزر رہی ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری دنیا کے جانے کے بعد مجھے اس بات کی زیادہ فکر نہیں کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، مجھے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ میری امت کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ بیٹھ جائے۔ آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 20 سال امریکہ میں ہو چکے ہیں، ہم طاقت رکھتے ہوئے بھی، ہمت رکھتے ہوئے بھی، حالانکہ ہمارے پاس ایک ایسا نظریہ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پوری دنیا پہ غالب آ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عقیدے کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، چند ڈالروں کے عوض ہم بک چکے ہیں۔ ایک تو لیڈرشپ بھی ہمیں ایسی ملی ہے، حالانکہ زندہ قومیں اگر اٹھا کے دیکھ لی جائے، زندہ قوموں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ریمنڈ ڈیوس بھی پاکستان آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ قتل کیے تھے، یہیں سے عزت کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ابھی نندن یہاں پر دہشت گردی کرنے آئے تھے، یہاں سے عزت کے ساتھ واپس چلے گئے، کیونکہ وہ زندہ قومیں ہیں۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، راؤنڈ اباؤٹ 2.25 ارب مسلمان کوئی کم نہیں ہوتے، 2.25 ارب مسلمان ہیں لیکن کسی کام کے نہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، یہ صرف شیروں کی حد تک مسلمان رہ چکے ہیں، شیروں کی حد تک رہ چکے ہیں۔ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ یہ ہے، 2 چیزوں میں مسلمان بڑے بھٹکے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم، ان کے پاس علم کی کمی ہے، نالج ان کے پاس بہت کم ہے، نالج ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ دوسری جو چیز کی کمی ہے ان کے پاس، وہ یہ فرقہ واریت میں ملوث ہے، فرقہ واریت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہ چکے ہیں۔
مسلمانوں کی یہی دو بڑی وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے مسلمان آج دنیا بھر میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ ذلیل و خوار ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ اب یہ سزا کس قانون کے تحت سنائی گئی؟ یہ امریکہ کا اگر اپنا قانون بھی آپ بنا لے تو اس میں بھی یہ سزا نہیں ہے۔ بہت سارے قتل و غارت ہو چکے ہیں، لیکن 86 سال کی قید کی سزا کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بہرحال یہ جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کا فیصلہ تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے ایسی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے نا انسانیت کے لیے خطرہ تھی، تو پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال آپ کی اپنی رائے کیا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، اور ان کے لیے آپ کی فیلنگز کیا ہے؟ ہماری تو دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے رہائی کے جلد از جلد بندوبست بنائے، اور ہر وہ شخص جو اس کے لیے جد و جہد کرے، جو اس کے لیے ہمت کرے، آواز اٹھائے، معمولی سی صحیح لیکن اٹھائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے نا ان پر بھی اپنا رحم فرمائے۔